ہر سال جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جشن ادب دو فیس اس کے منعقد ہوتے ہیں، اور اسی طرح آج بھی جشن ادب کا یہ دوسرے دن کا پہلا سیشن جو بہت ہی خوبصورت سیشن ہونے والا ہے، اردو کے غیر مسلم شعراء و ادبا، یہ ایک ادبی کالم ہے۔ پروفیسر شہزاد انجم صاحب تحقیق و تصنیف کی دنیا میں اور تدریس کی دنیا میں آپ کا ایک نمایاں نام ہے، سابق صدر شعبہ اردو جامعہ ملیہ اسلامیہ۔ آپ کی کتاب پر تبصرہ ہوگا اور اس کے لیے جناب ڈاکٹر خالد جاوید صاحب اور رضوان الحق صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ میں وقت نہ لیتے ہوئے جناب ڈاکٹر رضوان الحق صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آج کے اس سیشن کو آگے بڑھائیں۔ جناب ڈاکٹر رضوان الحق صاحب۔ تمام خواتین و حضرات کا استقبال ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، اردو کے غیر مسلم شعراء و ادبا، یہ کتاب پروفیسر شہزاد انجم صاحب کی ہے۔ اس پر ابھی ہم گفتگو کرنے والے ہیں۔ میں باقاعدہ گفتگو کے آغاز سے پہلے ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ ایک بار میں لکھنؤ میں کسی دکان پر گیا تھا، شاید فریج کی تھی، اور معمولی آدمی تھا، چھوٹی سی دکان تھی، تو ظاہر ہے میں جانتا نہیں تھا کس کی دکان ہے، تو میں نے نمستے کیا، پھر بات کی، تو وہ صاحب ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو میں نے بتایا، تو انہوں نے بتایا، یہ بہت پہلے کا واقعہ ہے، غالباً میں اس وقت 12ویں میں پڑھتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جب آپ جانتے نہیں ہیں کہ وہ کون ہے، مسلم ہے، ہندو ہے، تو ہم لوگ ایسے میں آداب کرتے ہیں۔ تو یہ آداب انہوں نے بتایا کہ یہ بنیادی طور پر ہندو اور مسلم کے درمیان میں جو سلام یا نمستے کا ایک درمیانے ہے کہ جس سے ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ تو جب ہم اردو زبان کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو بہت سارے مسلمز جب آئے تھے، کوئی ایران سے، کوئی فرغانہ سے، کوئی افغانستان سے، تو وہ لوگ زیادہ تر فارسی بولتے تھے، کچھ عربی بھی بولتے تھے، اور یہاں کے لوگ جو اس وقت تھا بنیادی طور پر جو ہے کھڑی بولی تھی، اور بہت ساری زبانیں تھیں، اودھی تھی، برج تھی۔ تو ان لوگوں کے درمیان کیسے گفتگو ہو؟ تو ظاہر ہے اردو ایک دن میں تو نہیں بن گئی، ایک لمبا سلسلہ بنا۔ تو ان لوگوں نے جو باہر سے آئے تھے، ان لوگوں نے یہاں کی زبان اختیار کر لی، لیکن بنیادی جو زبان کا اسٹرکچر ہے وہ یہاں کا لے لیا، لیکن وہ ساری اصطلاحات جو ان کا علم کھاتا ہے، شاعری کا ہو یا زندگی کے دیگر جو موضوعات ہوتے ہیں، ان سب کا علم ان کی اصطلاحات کو استعمال کرتے ہیں۔ تو جب اس طرح سے کھڑی بولی کے ساتھ سب سے زیادہ اور اسی میں شکلی بات نہیں، تو اردو زبان کا آغاز اسی بنیاد پر ہوا تھا کہ جو لوگ باہر سے آئے تھے وہ زیادہ تر مسلم تھے، اور جو یہاں کے تھے وہ ہندو تھے یا کسی اور مذہب کو جین تھے۔ سکھ تو بعد میں مذہب بنا ہے، اس کے پہلے کی بات ہے۔ تو اس زبان کا وجود ہی اس لیے آیا تھا کہ ہندو اور مسلم دونوں ایک زبان میں بات کر سکتے، یہ اسی طرح سے رہی۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اس کا آغاز جو ہے امیر خسرو سے مانا جاتا ہے۔ جو ہمیں کچھ چیزیں ملتی ہیں وہ امیر خسرو سے ملتی ہیں۔ ویسے خود امیر خسرو نے لکھا ہے کہ اس سے پہلے، ان سے 100 سال پہلے، ایک صاحب تھے سلیمان، اب نام تھوڑا سا، انہوں نے اپنے دیباچے میں لکھا تھا کہ ہم سے پہلے ہندوی میں انہوں نے لکھا ہے، لیکن وہ دیوان ان کا کہیں مل نہیں سکا آج تک، اور ظاہر ہے اب 800 سے زیادہ سال ہو چکے ہیں تو اب ملنے کے امکان بہت کم ہے، لیکن اس کا پروف ہے کہ ایک کتاب ایسی وجود میں آئی تھی جو اردو کی پہلی کتاب تھی۔
تو یہ زبان بنیادی طور پر اردو اور مطلب ہندو اور مسلمان کے درمیان رابطے کی زبان تھی، اسی طرح وجود میں آئی. تو ظاہر ہے جس کی بنیاد ہی دو فرقوں کے درمیان گفتگو کرنے کے لیے یہ وجود میں آئی ہو، تو ایسے میں بالکل یقینی تھا کہ اس میں مسلم بھی ہوں گے اور غیر مسلم بھی ہوں گے. تو اس طرح سے یہ زبان بنی. اور ادب کا جب سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلے خاص طور سے جب دہلی میں شروعات ہوئی تو ایک تھے ٹیک چند بہار، ان کی بڑی مشہور ہے لغت. انہوں نے بہت سارے الفاظ ایسے دیے جو بعد میں کہیں ملتے نہیں، اس میں ملتے ہیں. خاص طور سے میر کا مطالعہ آپ کریں تو بہت سارے الفاظ ہیں، ان کے معنی اس کے علاوہ کہیں نہیں ملتے ہیں. اسی جب بالکل ابتدائی زمانہ تھا دہلی میں اردو کا، میر سے بھی پہلے ایک شاعر تھے رام نارائن موزوں. ان کا ایک شعر اس زمانے میں بہت مشہور تھا، ابھی بھی اس کا بہت ذکر ہوتا ہے. غزالاں تم تو واقف ہو، کہو مجنوں کے مرنے کی، دیوانہ مر گیا آخر کو ویرانے پہ کیا گزری. کہا جاتا ہے یہ ٹیپو سلطان کی شہادت پر یہ کہا گیا تھا. کچھ لوگ اس کو سراج الدولہ سے بنگال سے بھی اس کو منسلک کرتے ہیں. بہرحال شعر تو کسی بھی حالات میں ہو سکتا ہے، لیکن شعر اپنے آپ میں بہت موضوع ہے. تو یہ ایک سلسلہ ہے. اس لیے یہ بنیادی طور پر اردو زبان تو ایک دونوں کے ملنے کی زبان ہے. تو میں سب سے پہلے شہزاد انجم صاحب سے کچھ چاہوں گا کہ وہ بتائیں کہ اس کتاب کو لکھنے کا خیال کیسے آیا، کیا اس کا پس منظر ہے. پروفیسر شہزاد انجم صاحب. شکریہ رضوان الحق صاحب. سب سے پہلے میں کنور رنجیت چوہان صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کتاب پر جشن ادب کے تحت یہ مذاکرہ رکھا ہے. حضرات، یہ صرف ایک کتاب نہیں ہے بلکہ میرے ایک خواب کی تعبیر بھی ہے. میں کہاں سے گفتگو شروع کروں، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. راجندر سنگھ سدا امبالوی کا ایک شعر ہے، اپنی اردو تو محبت کی زباں تھی پیارے، اپنی اردو تو محبت کی زباں تھی پیارے، اب سیاست نے اسے جوڑ دیا مذہب سے. یہ جو ملک کی جو فضا جو ہے اور یہ زبان جو کہ پورے ہندوستان میں آزادی سے قبل ہی نہیں بلکہ اور بہت پہلے سے پڑھی بولی لکھی جا رہی ہے. پورا پنجاب، بنگال، سندھ کا علاقہ، گجرات، بہار، اتر پردیش، سب جگہ اردو جو ہے گھروں کی زبان تھی. لیکن خاص طور سے آزادی کے بعد مذہب کے نام پر جو سیاست ہوئی تو اس زبان کو ایک خاص فرقے، طبقے، مذہب کی زبان قرار دے کر اسے کنارے کیا جانے لگا. لیکن انہیں یہ خود اندازہ نہیں ہے کہ اس زبان کا جو سرمایہ ہے اس میں اضافہ کرنے میں کن لوگوں کا ہاتھ ہے. ایک دو کا نہیں، سینکڑوں نام ہیں ہمارے پاس. اس کتاب میں 84 یعنی کہ آپ یہ دیکھیے کہ 40 شعرا ہیں، 42 نثر نگار ہیں. اور یعنی کہ شعرا میں آپ دیکھیے گا کہ آپ کو میں بتاؤں آپ سے کہ منشی ہر گوپال توفتہ سے لے کر وشال کھلر تک کی شاعری پر گفتگو کی گئی ہے. صرف شاعری ہی نہیں بلکہ ان کی مکمل ادبی خدمات کا احاطہ کیا گیا ہے. اور کیسے کیسے نام ہیں، میں 2-4 نام صرف پڑھوں گا، زیادہ نہیں. آپ سب اس سے واقف ہوں گے کیا ان کی خدمات رہی ہیں. پنڈت منشی ہر گوپال توفتہ ہیں، دیا شنکر نسیم ہیں، سرور جہان آبادی ہیں، چکبست ہیں. اچھا، جوش مرسیانی ہم جانتے ہیں، پورا نام پنڈت لبھو رام جوش مرسیانی ہے. جگت موہن لال رواں، شام موہن لال جگر بریلوی، بشیشور پرساد منور لکھنوی، بھگوان چندر سہر عشق آبادی، اور سمپورن سنگھ کالرا، گلزار کا نام ہے یہ ہے نا، بامبے. سمپورن سنگھ کالرا یہ گلزار جو فلمی میں ہے نا. اور پھر سارے لوگ، گربخش سنگھ، مخمور جالندھری،
اس طرح سے اتنے شاعروں کو ہم نے لیا. اس کے علاوہ نثر نگار میں آئیے تو ماسٹر رام چندر سے لے کر نول کشور، رتن ناتھ سرشار، پریم چند، گوپال متل، مالک رام، گوپی چند نارنگ، اپندر ناتھ اشک، کالی داس گپتا رضا، گیان چند جین، رتن سنگھ، کیا کیا نام تھے. تو ان ساروں کا آپ یقین جانیے یہاں پر عصبیت سے یہ چیزوں سے اوپر اٹھ کے ہمیں سوچنا چاہیے کہ میں ہندی کا بہت اچھا جانکار ہوں نا، اور ہمارے خالد جاوید صاحب تو خیر ہندی کے اردو کے بہت بڑے ادیب ہیں، رضوان صاحب ہندی میں برابر کام کرتے رہتے ہیں. تو کبھی بھی زبان کو جو مذہب سے جوڑا جانے لگا تو مجھے اس سے تکلیف ہوئی، اور مجھے لگا کہ ان کا جو کنٹریبیوشن ہے، فراق کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں بھائی، پریم چند کو ہم کیسے بھول جائیں، کرشن چندر کو ہم کیسے بھول جائیں. ہم تو ان کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ ہمارے سامنے آنا چاہیے اور بتانا چاہیے لوگوں کو اس زبان کو ہم مذہب کے ساتھ کیوں جوڑ رہے ہیں. یہ تو محبت کی زبان ہے، یہ جذبہ رہا. اب ملک کی جو بدلتی ہوئی فضا ہے اس نے مجھے خاص طور سے مہمیز کیا کہ صاحب ایسا ہے جو ہندوستان کی جو گنگا جمنی تہذیب ہے اس کو باقی رکھنے میں، اس کو آگے بڑھانے میں ہم کیا یوگدان دے سکتے ہیں، ہم کیا کام کر سکتے ہیں. تو بھائی ہم لوگ تو رائٹر ہیں، ادیب ہیں. میں نے سوچا کوئی ایسی کتاب لکھی جائے جس سے لوگوں کے ذہن کو جو ہے ہم بہتر کر سکیں، اور اسی کے تحت یہ کتاب میں نے لکھی. اور یہ مسلسل 2 سال تک ویکلی کالم روزنامہ انقلاب میں 2019 سے لے کر 2021 تک ہر ہفتے شائع ہوتا رہا. اس رائٹر کی تصویر، اور اس کے ریڈرز بہت زیادہ ہوئے. اس کالم کو پڑھ کر بار بار مجھے فون کرتے کسی کتابی شکل میں لائیے. اور یہ تو یہ کہیے کہ جو اردو سے جو میرا رشتہ ہے، جذباتی رشتہ ہے، اور ان ادیبوں سے بھی رشتہ ہے، اس کے تحت میں نے یہ کتاب لائی. آج بھی میں آپ سے بتاؤں کہ 10-20 نہیں سینکڑوں ادیب ہیں جو کہ غیر مسلم ہیں اور وہ اردو میں جو ہے لکھ رہے ہیں، شاعری کر رہے ہیں، افسانے لکھ رہے ہیں. ہمیں ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور ہم نے اسی مطلب کہ جذبے کے تحت یہ کتاب رضوان صاحب میں نے لکھی ہے، اور یہ کتاب آج یہاں آپ لوگوں کے سامنے ہے. بہت اچھی بات کہی آپ نے. اردو ادب کی روایت میں دیکھیں تو اردو شاعری میں نعتیہ شاعری اور حمد بھی، نعتیہ شاعری کہتے ہیں جس میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے. حمد ہے جس میں خدا کی تعریف کی جاتی ہے. ایک روایت رہی ہے، لیکن اس طرح سے ان دونوں اصناف کو ادب میں باقاعدہ شامل کبھی نہیں کیا، کیونکہ اس کو اپنا ایک سیکولر کردار پسند رہا تھا. میر کا ایک شعر ہے، میں اس کے فروغ حسن سے جھمکے ہے سب میں نور، اس کے فروغ حسن سے جھمکے ہے سب میں نور، شمع حرم ہو یا کہ دیا سومناتھ کا. یا آتش کا شعر ہے، بت خانہ توڑ ڈالیے مسجد کو ڈھائیے، بت خانہ توڑ ڈالیے مسجد کو ڈھائیے، دل کو نہ توڑیے یہ خدا کا مقام ہے. کیا دل کو نہ توڑیے یہ خدا کا مقام ہے. تو اردو شاعری اس روایت کو لے کے چلتی تھی، اور غالب نے کہا تھا وفاداری بشرطِ استواری اصل ایماں ہے، وفاداری بشرطِ استواری اصل ایماں ہے، مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو. تو اردو شاعری کی یہ روایت رہی ہے. میں چاہوں گا کہ اب خالد جاوید صاحب اس کتاب پر اپنی گفتگو کا آغاز کریں. خالد جاوید، وہ اس کتاب کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، کیا اس کی اہمیت ہے؟ بہت شکریہ رضوان صاحب. سب سے پہلے تو میں شہزاد انجم صاحب کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ یہ کتاب وقت کی بھی بہت بڑی ضرورت تھی ایک، اور سیکولر جو روایت ہے اردو زبان کی وہ باہر سے اڑی ہوئی نہیں ہے. یہ بھی ساری بات ہوئی ہے کہ وہ اس کی تو جو تارپود ہے اس زبان کی، اس میں ہی کہیں جو سیکولرزم ہے، یعنی بلکہ ہمیں یہ مطلب کہنا چاہیے کہ ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی کے طور پہ جو ہم بات کرتے ہیں رواداری کی، بھائی چارے کی اور میوچول کو ایگزسٹنس کی، یا ہم بات کرتے ہیں سیکولرزم کی، تو اس کے لیے تو اردو ماڈل ہے ہمارا، اور اس کو دیکھ کے تھیوریز بنائی جا سکتی ہیں سیاست کے اندر،
ان کو سبق سیکھنے کی ضرورت ہے اس سے. تو ایک بہت ہی یہ کہنا چاہیے کہ ایک بھولا ہوا سبق ہمیں شہزاد صاحب نے یاد دلانے کی کوشش کی, ایک بھولا ہوا سبق. اور یا یہ کہیے کہ اگر وہ بھولا ہوا نہیں ہے تو ہم اس کو جان بوجھ کے بھول رہے ہیں, جیسا کہ بات سیاست کے حوالے سے بھی ہوئی, ہم اس سبق کو یاد نہیں کرنا چاہتے. تو یہ کوشش ایک اس طرح کی کوشش ہے. اور جب میں اس کتاب کو میں نے دیکھا, میں نے پڑھا, اس سے پہلے بھی میں نے تبصرہ ایک اس پر کیا ہے, اور وہ میں نے ٹی وی کے ایک چینل کے لیے اس کے اوپر تبصرہ کیا تھا. تو میرے ذہن میں تب بھی یہ بات تھی اور اب بھی یہ ہے کہ میں اس کتاب کو غیر مسلم شاعروں اور ادیبوں کا ایک ایسا تذکرہ سمجھتا ہوں جسے اگر ہم جدید دور کا یا غیر مسلم شاعروں کی لکھی ہوئی آب حیات سے میں اس کو جوڑتا ہوں. یہ ایک نئی آب حیات ہے. ایک آب حیات وہ تھی, ایک وہ تذکرہ تھا جو محمد حسین آزاد نے لکھا تھا, ایک یہ تذکرہ ہے, ایک یہ تذکرہ ہے میرے خیال میں کہ جو اور بھی وقت کی ضرورت ہے ہمارے سامنے, اور جس طرح سے لکھا ہے. یوں تو یہ ادبی کالم ہے. اچھا, کالم میں آپ کو آزادی بہت ہوتی ہے, اور کالم کا تو مطلب یہ ہے کہ جو اس میں کالم لکھنے والے کے جو ذاتی خیالات ہیں اس کے اپنے, اس کا وہ کھل کے اظہار کر سکتا ہے. اب ایک کالم میں اور ایک ادبی مضمون میں جو فرق ہوتا ہے وہ یہ فرق ہوتا ہے کہ ادبی مضمون کی شاید اتنی ریچ نہیں ہوتی, اور جامعات میں یونیورسٹیز وغیرہ کے اندر تو کام ہوتے رہیں گے اس کے اوپر, ہم لوگ خود بھی کام کراتے ہیں, تو وہ ریسرچ اسکالرس کے لیے یا وہ یونیورسٹی کی دنیا. لیکن یہ کتاب ایسی ہے کہ جس کی نوعیت یہ ہے کہ اس کی ایک پاپولر اپیل ہونا چاہیے. تو کالم کے ذریعے اس کی ایک پاپولر اپیل ہوئی. ایک تو بات یہ ہے کہ وہ عوام تک پہنچے یہ کتاب. خالی یہ جو کہنا چاہیے کہ یونیورسٹی کے جو لائبریریز ہیں, یا یہ کہنا چاہیے کہ ریسرچ اسکالرس ہیں, یا جو انٹلیکچوئلس ہیں, ان کے بیچ میں یہیں یہ دبکے نہ رہ جائے کتاب. میں نے کہا کہ وقت کی ضرورت ہے اور عوام تک پہنچنا چاہیے اس کو. تو اس اعتبار سے یہ کتاب مجھے بہت اہم نظر آئی. اور دیکھیے کہ جس طرح لکھا ہے, جو اس کا اسلوب ہے, آپ یہ کبھی دیکھیے کہ وہ اس میں بڑا بہاؤ ہے. اور یہ کالم ہوتے ہوئے بھی آپ ان کو ادبی مضامین کے زمرے میں بھی رکھ سکتے ہیں, چونکہ پوری تحقیق کے ساتھ لکھا گیا ہے. اب دیکھیے, ہمیں تو یہ جو ان کا اسلوب ہے لکھنے کا شہزاد صاحب کا, تو ادبی کالم کا جو لکھنے کا ایک اسلوب ہوتا ہے وہ سیاسی کالم لکھنے والے اسلوب سے الگ بھی ہوتا ہے. تو سیاسی کالم ہوتے ہیں, اور زیادہ تر جو کالم مقبول ہوتے ہیں اس میں کچھ سینس آف ہیومر, کچھ حصے مذاق, کچھ طنز بھی رکھا جاتا ہے. ہمارے سامنے جو روایت ہے کالم لکھنے والوں کی, خاص طور سے آزادی کے بعد کی, تو اس کتاب کو پڑھتے وقت مجھے بار بار انتظار حسین کا کالم یاد آتا رہا, لاہور نامہ کے نام سے جو وہ لکھتے رہے, یا مظفر حسین تارڑ جو ایک کالم لکھا کرتے تھے جس کا نام تھا کاروان سرائے کے عنوان سے, اس کو لکھا کرتے تھے وہ. زیادہ ہنا کا کالم موجود ہے, نرم گرم, بہت مشہور ہے. ظفر اقبال کا کالم موجود ہے, دال دلیا. امجد اسلام امجد کا کالم موجود ہے, کیا نام ہے, چشم تماشا شاید. جاوید چودھری کا آج کل بہت کالم جو ہے وہ بھی ادیبوں کے اوپر لکھتے ہیں, زیرو پوائنٹ کے نام سے. تو ایک کالم لکھنے کی جو ہماری پوری روایت, جو کہ ادبی کالم لکھنے کی روایت ہے, اور دور مت جائیے تو شمیع حنفی صاحب کے کالم, یہ کس کا خواب تماشا ہے کے نام سے وہ کتاب آئی, اتفاق سے میں نے ہی اس کو ایڈٹ کیا, میں نے ہی ترتیب دی. وہ کتاب ہے, آپ دیکھیے کہ جس طرح کے اس میں کالم ہیں. پھر یہ فرد احساس صاحب جو کالم لکھتے رہے مدتوں, اخبار کے اندر آتے تھے وہ کالم, وہ قومی آواز میں آتے تھے. میں جب اس کتاب کو دیکھتا ہوں تو اس روایت کے ساتھ اس کو دیکھتا ہوں کہ یہ ایک روایت ہے پوری, جو کہ ہماری کالم نگاری کی روایت ہے, ادبی کالم لکھنے کی. اور اس میں جو ادبیت کے جو کہ کہنا چاہیے ادبیت پیدا کرنے کی جو مطلب شرطیں ہوتی ہیں, چونکہ کالم اکثر جو ہے وہ پھکڑ پن کی حد تک پہنچ جاتے تھے, یہاں تک کہ مشفق خواجہ بھی کبھی کبھی جو تھے وہ بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا. تو ایک تو بڑی شائستگی ہے لکھنے میں, شاید موضوع بھی ایسا تھا. تو وہ جو احترام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اس کتاب کے لکھنے والے کے لیے, میں اس کا بھی اظہار کرنا چاہتا ہوں. اور وہ احترام کا جذبہ جو پوری اس روایت کے لیے پیدا ہوتا ہے, جو سیکولر روایت کی جس کی کہ ہم بات کر رہے ہیں. اب دیکھیے, ابھی آپ نے ذکر کیا وہ ان کا بشیشر پرساد منور لکھنوی کا. اب وہ ان کے بارے میں تو نہیں جانتا تھا, لیکن اس کتاب کو پڑھ کے مجھے معلوم ہوا کہ کمپریٹیو ریلیجن پہ کتنا کام کیا ہے انہوں نے. وہ اب اردو میں کمپریٹیو ریلیجن پہ کام ہی نہیں ہوا ہے, یعنی بائبل کا ترجمہ بھی موجود ہے, احادیث کا ترجمہ بھی موجود ہے, اور قرآن شریف کی کچھ آیتوں کا ترجمہ بھی اس کے اندر موجود ہے.
اور مہاتما بدھ کے فرمودات بھی اس میں موجود ہیں، اور گیتا بھی ہیں اور رامائن بھی ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو اردو میں کمپریٹو ریلیجن کا. دوسرے ماسٹر رام چند، ہم جانتے نہیں اس وقت بالکل ماسٹر رام چند کے بارے، بہت کم لوگ جانتے ہیں. اب ماسٹر رام چند نے، یعنی ادب سے بھی آپ ہٹ جائیے، شاعری سے بھی ہٹ جائیے، تو آپ دیکھیے کہ ماسٹر رام چند کا کتنا بڑا کارنامہ ہے. میتھمیٹکس، جیومیٹری، سائنس، وہ سارا کا سارا اردو کے اندر موجود ہے. اور یعنی کہ علمی سرمایہ بھی کس طرح موجود ہے ان تمام ادیبوں کے یہاں. شعری سرمایہ تو ہے ہی، اور ادب کی باتیں تو ہوتی رہیں گی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی زبان کو ثروت مند بنانے میں اس زبان کا علمی سرمایہ بھی تو ہونا چاہیے بھائی، کہ سیاست پہ کتنا لکھا گیا ہے، اور سماجیات پہ کتنا لکھا گیا ہے، معاشیات پہ کتنا لکھا گیا ہے. میرا خیال ہے جتنا ان لوگوں نے لکھا ہے، غیر مسلم لوگوں نے لکھا ہے، اتنا شاید مسلم ادیبوں نے نہیں لکھا ہے اتنے تواتر کے ساتھ. تو میرا تو خیال یہ ہے، میں نے اس کتاب کو اسی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کی، اور میں ایک بار پھر کہوں گا کہ وقت کی بڑی ضرورت تھی اس وقت کہ جو ماحول ہے اس کتاب اس میں آ کے وہ جو زہریلی ہوا ہے، اس زہریلی ہوا کو، جیسے ایک وہ نہیں ہوتا ہے پالیٹنگ کنٹرول موشن، اس پالیٹنگ کنٹرول کی طرح وہ اس کو شاید اس زہریلی ہوا کو کہیں پہ جذب کر سکے اور ایک اینٹی پالیٹنٹ ایلیمنٹ بن سکے. میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں بہت بہت جاوید صاحب، اسی کتاب سے مجھے ایک معلوم ہوا 1973 میں لکھنؤ میں رام لال نے ایک سیمینار کرایا تھا، وہ بھی تقریباً اسی موضوع پر. تو اس کے بارے میں ظاہر ہے وہ 73 میں تو میں پیدا ہوا تھا بس، تو اس کا مجھے نہیں پتہ نہیں کتاب بھی چھپی نہیں کہیں چھپی، لیکن اس کے بارے میں ایک تبصرہ کہیں پڑھا تھا، وہ بڑا دلچسپ تھا. اس میں تھا کہ رام لال صاحب نے تو اتنے غیر مسلم شعراء ادبا کا ذکر کر دیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اردو ادب میں بھی مسلم جو ہیں اقلیت ہو گئے ہیں. تو یہ تبصرہ بڑا دلچسپ لگا. تو اس طرح سے میں شہزاد انجم صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ وہ کیا مشکلیں آئی ہوں گی کہ ان چیزوں کو تلاش کرنے میں، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. اور ایک چیز ساتھ ہی میں درخواست کروں اس کے بعد کا ہے کہ کچھ حصے جو آپ کو بہت اچھے لگتے ہوں، ظاہر ہے ایک مصنف کی، ہاں تو وہ کچھ حصہ اپنی کتاب کا ضرور پڑھ کے سنائیں. شکریہ قاری جاوید صاحب اور رضوان صاحب بھی. ابھی رضوان صاحب شعر پڑھ رہے تھے میر کا کہ اس کے فروغ حسن سے جھمکے سب میں نور، شمع حرم ہو یا کہ دیا سومناتھ کا. یہ جو دو مذہبوں کو قریب لانے کی جو کوشش ہے، تو دوارکا پرساد افق کا ایک شعر ہے، دیکھیے اس میں بھی کیا بات انہوں نے کہی ہے کہ دیر میں، کعبے میں، گرجا میں تجھی کو دیکھا، دیر میں، کعبے میں، گرجا میں تجھی کو دیکھا، دنگ ہوں یا میرے اللہ یہ وحدت کیسی. یہ جو انداز ہے نا. اور ایک اور میں آپ کو پڑھنا چاہوں گا کہ جو ہمارے بہت ہی مشہور شاعر اور بیوروکریٹ بھی تھے اور دہلی کے رہنے والے تھے، اور جی 104 میں ہے، مجھے یاد ہے ذہن میں، اور یہ کنور مہندر سنگھ بیدی صاحب ہے نا صاحب. تو وہ اس تعلق سے کس طرح سے کیا باتیں کرتے ہیں، یہ سنی صاحب جو کہ بہت بڑے جو ہندو مسلم تہذیب اور تاریخ اور دہلی کی ادبی تہذیب کے جو پاسدار تھے. سنی صاحب دو چار اشعار ان کے، یہ کنور مہندر سنگھ بیدی صاحب کے نا. ہم کسی دین سے ہوں صاحب کردار تو ہیں، ہم کسی دین سے ہوں صاحب کردار تو ہیں، ہم ثنا خان شہ حیدر کرار تو ہیں، نام لیوا ہے محمد کے پرستار تو ہیں، یعنی مجبور پے احمد مختار تو ہیں. یہ شعر سنیے گا. عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں، میری نظروں میں تو اسلام محبت کا ہے نام، امن کا آشتی کا مہر و مروت کا ہے نام،
وسعت قلب کا اخلاص و اخوت کا ہے نام، تخت دار پہ بھی حق و صداقت کا ہے نام۔ یہ جو ہمارے جو شعراء تھے، اور انہوں نے کس طرح سے انہوں نے اپنی باتوں کو رکھا تاکہ ملک کی فضا بہتر ہو۔ جگن ناتھ آزاد کا ذکر میں کرنا چاہوں گا، اور یہ کہ خود گوپی چند نارنگ ہوں یا تریلوک چند محروم ہوں، مختلف شعراء ادبا نے اس سلسلے میں بہت زیادہ کام کیا ہے۔ اب دیکھیے صاحب، ان شعراء کے تعلق سے ان کے 2-3 شعر میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے ان کی شاعری ہمارے ہاں چلتی ہے۔ دیا شنکر نسیم ہمارے بہت اچھے شاعر تھے، لیکن ان کے کئی اشعار ایسے ہیں جو محاورے میں استعمال ہوتے ہیں، اور ظاہر بات ہے گلزار نسیم کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ دیکھیے صاحب، ہم لوگ مصرع پڑھتے ہیں لیکن ان کا پہلا مصرع یاد نہیں ہوتا ہے۔ کیا لطف جو غیر پردہ کھولے، جادو وہ جو سر پہ چڑھ کے بولے۔ اب جادو کے سر پہ چڑھ کے بولنا جو ہے، اب دیکھیے، لائے اس بت کو التجا کر کے، یہ ہمیں یاد کم رہتا، لائے اس بت کو التجا کر کے، کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے۔ اب یہ دیکھیے صاحب کس طرح سے یہ اپنی بات کو رکھتے ہیں۔ اور جب زبان کی بات آتی ہے تو زبان کے تعلق سے میں نوبت رائے نظر لکھنوی کا ایک شعر دیکھیے، اس وقت کلاسیکی شاعری ہو رہی ہے اور ہر طرح سے مرثیے ہیں، مثنوی ہیں، ہر میں ہمارے جو غیر مسلم شعراء ہیں وہ برابر کے حصے دار ہیں، بلکہ کہیں کہیں تو کئی مقام پر وہ آگے نکلتے ہوتے ہیں۔ نوبت رائے نظر لکھنوی کا سنیے۔ گفتگو کی تم سے عادت ہو گئی ہے ورنہ میں، شعر کا لطف لیجیے۔ گفتگو کی تم سے عادت ہو گئی ہے ورنہ میں، جانتا ہوں بات کرتی ہے کہیں تصویر بھی۔ تصویر سے جو بات کرنا، اور یہ جو تو اس طرح سے، اور فراق کا تو معلوم ہے کتنے اشعار ان کے ہیں کہ میری گھٹی میں پڑی تھی ہو کہل اردو زباں، میری گھٹی میں پڑی تھی ہو کہل اردو زباں، جو بھی میں کہتا گیا حسن بیاں بنتا گیا۔ تو یہ اور اس طرح کی چیزیں جو ہے ہمارے ہاں بہت ساری موجود ہیں، اور ہم نے اس میں آپ سے بتاؤں کامنا پرشاد کا بھی کالم لکھا ہے، اور میں نے اس میں ایک بہت طویل کالم جو ہے خاص طور سے مجھ سے ہو گیا، اور یہ کہ سنجو صراف صاحب پر کالم لکھا ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس وقت اردو کی خدمت جس طرح سے یہ لوگ کر رہے ہیں، اور اب رنجیت چوہان صاحب پر بھی انشاءاللہ لکھوں گا، ان لوگ جس طرح کی اردو کی خدمت کر رہے ہیں، اور یہ صرف اردو زبان کی بات نہیں ہو رہی ہے، آپ اس میں دیکھیے گا ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ جو کہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ صاحب ایسا ہے کہ بہت ساری جو ہے نئی نئی باتوں کو چھوڑیے، اور ہماری جو روایت ہے، ہماری یہاں جو محبت کا ایک سلسلہ قائم رہا ہے اس کو قائم رکھیے۔ یہ تمام شعراء اس سلسلے میں آگے کام کرتے ہیں۔ ابھی انہوں نے بتایا کہ کچھ تراجم کے بارے میں آپ سے ذکر کروں گا کہ اردو شاعری میں آپ دیکھیے گا کہ جتنی بھی مذہبی کتابیں ہیں ان سب کے تراجم اردو میں موجود ہیں، منظوم بھی اور منثور بھی، یعنی کہ شاعری میں بھی ہے اور نثر میں بھی۔ تو یہ ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، اگر ہم ان ادیبوں کو نہیں پڑھتے ہیں اور ان ادیبوں کے بارے میں نہیں جانتے ہیں تو یہ بہت ہی ریسرچ کا کام ہے، یہ معمولی کام نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کام کو کیسے کرنا پڑا، میں آپ سے بتاؤں کہ میری حالت خراب ہو گئی۔ ایک تو جامعہ کی لائبریری نے بہت ساتھ دیا، اور جامعہ کی لائبریری میں آج بھی اس قدر بیش قیمتی اور پرانی کتابیں ہیں کہ جن کو بھی اردو کا شوق ہو جامعہ ملیہ اسلامیہ کی لائبریری میں ضرور جائے۔ اور دوسرا جو مجھے سب سے بڑا سہارا تھا وہ ریختہ کا تھا۔ ریختہ ویب سائٹ جو سنجو صراف کا ہے، اس نے مجھے ہر منٹ پر میرا ساتھ دیا۔ کوئی مصرع درست کرنا چاہ رہا ہوں، یہ شعر کیسے ہے، یہ کوئی لفظ گر تو نہیں رہا ہے، یا پھر اس کتاب کے مصنف کون ہے، میں اوریجنل کتاب دیکھنا چاہتا ہوں، سن تصنیف دیکھنا چاہتا ہوں۔ لکھتے وقت اس معاملے میں بڑا محتاط رہا کہ کسی کے مضمون سے میں نے کوئی چیز اخذ نہیں کی ہے، کوشش کی ہے کہ اوریجنل کتاب تک جاؤں اور اس کو دیکھوں اور اس طرح سے یہ کام کروں۔ تو بہرحال یہ کہ میری کوشش رہی ہے اور میں نے اس میں کام کیا ہے۔ اب میں ایک پیراگراف صرف پڑھ دیتا ہوں کہ بھائی یہ دیکھیے میں نے جو اس کے ابتدائیہ میں لکھا ہے وہ آپ لوگ کے لیے بھی یہ ہونا چاہیے، ذرا سا سنیے صاحب۔ یہ جب عنوان رکھ رہا تھا اس میں الجھن ہوئی تھی۔ بہرحال میں ادب میں کسی تقسیم کا قائل نہیں ہوں، ادب ادب ہوتا ہے اور ادیب ادیب،
خاتون ادیب، مرد ادیب، مسلم ادیب، غیر مسلم ادیب، اس طرح کے عنوانات کا میں قائل نہیں ہوں، مگر اس کتاب کے مواد کا تعلق اور موضوع کچھ ایسا تھا کہ مجھے کتاب کا عنوان اردو کے غیر مسلم شعراء و ادباء قائم کرنا پڑا۔ میں نے کبھی بھی پریم چند، فراق گورکھپوری، مرزا غالب، میر انیس، میر تقی میر، سودا، چکبس، دیا شنکر نسیم، رتن ناتھ سرشار، حالی، شبلی، سر سید، گوپی چند نارنگ، شہریار، اختر انصاری، کرش چندر اور راجندر سنگھ بیدی وغیرہ کو اس طور پر نہیں پڑھا کہ ان کا مذہب اور مسلک کیا ہے اور عقیدہ کیا ہے۔ یہ سب میرے لیے لائق احترام ہیں۔ اردو کے تمام ادیبوں سے میرا رشتہ عشق کا ہے۔ اسی نقطۂ نظر سے تسلسل کے ساتھ میں یہ کالم لکھتا رہا۔ ان کالموں کو لکھتے وقت میں خاص دیوانگی، جنون اور محبت کے جذبے سے سرشار رہا۔ ادب کی نئی دنیا سے میرا رشتہ قائم ہوا ان ادباء و شعراء کی کتابوں پر اور ان پر شائع شدہ گوشوں، خصوصی شماروں اور کتابوں کا میں نے مطالعہ کیا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو ہے ایک دیوانگی کے ساتھ لکھی ہوئی کتاب ہے اور محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر، اور میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس کتاب کی ایسی پذیرائی ہوگی اور جشن ادب کے تحت اس پر مذاکرے کا اہتمام کیا جائے گا۔ تو بہرحال میں بہت مشکور ہوں، خاص طور سے رنجیت چوہان جی کا، کہ انہوں نے اس کتاب کو ایک پلیٹ فارم دیا۔ میں چاہوں گا کہ اس کا ہندی ایڈیشن خاص طور سے ضرور آئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ پڑھیں اور وہ جان سکیں کہ ان کے جو آباء و اجداد صرف اردو زبان نہیں، فارسی کا عالم تھے، یہ سب فارسی کے عالم تھے، اور کس طرح سے انہوں نے فارسی اور اردو کی خدمت کی۔ اردو کتابیں ان کی لائبریری میں پڑھی ہوئی ہیں، وہ روزانہ اخبار پڑھتے تھے، اور یہ اردو سے ان کا رشتہ قائم تھا جو آج بھی ہمارے ساتھ قائم رہنا چاہیے۔ اور اردو زبان کو جس طرح سے ہندی زبان ہماری اپنی ہے، راشٹر بھاشا ہے، تو اردو زبان بھی یہیں جو ہے پیدا ہوئی ہے، پلی بڑھی ہے، پروان چڑھی ہے، تو یہاں بھی اس کا اسی طرح سے دیوانگی کے ساتھ اس کو چاہا جانا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ اس کتاب کو تو مکمل ہو گئی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی یہ سلسلہ ابھی جاری رہنا چاہیے۔ وہ اگر آپ خود کر سکیں یا آپ کے طالب علم سے، کیونکہ ابھی بھی اتنے نام ہیں کہ مجھے لگتا ہے اگر لکھا جائے تو اس سے بھی ضخیم اور نام آ جائیں گے۔ اتنے ناموں میں کچھ نام جو مجھے ظاہر ہے کوئی کتاب مکمل نہیں ہوتی ہے، لیکن ایک دو نام ایسے تھے جو اس میں میں ڈھونڈا نہیں ملے، خاص طور سے کرش چندر شاید غلطی سے رہ گئے، نہیں تو ظاہر ہے ان پر تو کوئی ایسا مسئلہ ہے نہیں۔ لیکن اور بھی جیسے اس میں کوئی خواتین نہیں ہیں کوئی نام، کچھ نام جیسے دلت رائٹنگ میں بھی جینت پرمار ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ہیں، ان کو مل چکا ہے، ان کا نہیں ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ ہر کتاب کی ایک لمٹ ہوتی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ اور یہ آپ نے ایک ماڈل دے دیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اب طالب علموں کو اس کی جانب توجہ دینا چاہیے، اور اگر آپ کو بھی موقع ملے تو اس کے ایک جلد مجھے لگتا ہے اور کریں۔ اور اس کا آپ نے ذکر بھی کیا کہ ہندی میں یہ کتاب ضرور آنی چاہیے، کیونکہ اصلی پذیرائی اور جو میسج آپ دینا چاہ رہے ہیں جن کو، وہ وہاں بھی جانا بہت ضروری ہے۔ تو میں انہی دو باتوں کے ساتھ صرف ایک منٹ، اصل میں روزنامہ انقلاب میں کالم پہلے ایک صاحب نے شروع کیا تھا، اس کے بعد میں آیا، کچھ ادیبوں پر وہ پہلے لکھ چکے تھے، کرش چندر، تو پھر مجھے کہا گیا، اور جینت پرمار سے میں نے بہت رابطہ کیا، لیکن وہ اپنی چیزیں مجھے بھیج نہیں سکے۔ تو بہرحال اور میں نے اس میں لکھا بھی ہے کہ بہت چیزیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ چیزیں بھی پوری ہوں گی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ خالد جاوید صاحب کو، شہزاد انجم کو۔ اب اس اجلاس کا سب سے اہم مرحلہ وہ کلائمیکس سمجھ لیے، اب اس کتاب کی رسم اجرا ہوگی۔ میں رنجیت سنگھ چوہان جی سے گزارش کروں گا کہ وہ اگر آس پاس ہیں تو آ جائیں۔ 5 منٹ، اچھا، ہاں۔
دیکھیے جو آپ نے ابھی کہا کہ کوئی بھی کتاب مکمل نہیں ہوتی اور مکمل اسے ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ کوئی بھی کتاب بند گلی کا آخری مکان تو ہوتا نہیں ہے۔ تو آپ کے لیے ہے کہ آپ جو ہیں وہ وہاں سے پھر کوئی ایک راستہ نکالیں گے۔ آپ کو بظاہر آپ کو لگے گا کہ راستے بند ہو گئے ہیں، مگر دراصل راستے تو بند راستوں ہی میں سے نکالے جاتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، تو ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے۔ تو اب اس میں جو آپ نے بھی کہا مطلب رضوان صاحب، کہ مانتا ہوں اس کو کہ اس میں مطلب کوئی خاتون افسانہ نگار یا ناول نگار کو، اب یہ ظاہر ہے کہ یہ تو ریسرچ جو ہے وہ جب اور ہوگی تو دیکھا جائے گا کہ کچھ نام جو ہوتے ہیں وہ اس کی فیس ویلیو ہوتی ہے، کچھ نام ہم لاؤڈلی لے لیتے ہیں، کچھ کی نہیں لیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم دوسری اصناف میں دیکھیں تو اگر ہم بایوگرافی کے حوالے سے دیکھیں تو بملا دیوی کی جو دو ان کی بایوگرافیز ہیں نا، وہ مطلب بہت ہی زبردست لکھی گئی ہیں۔ ایک فلم ایکٹریس کی آپ بیتی کر کے، اب وہ بملا دیوی کے نام سے انہوں نے لکھا، یا یہ کہ سرلا دیوی، سرلا دیوی کا نام ہے، اور اس طرح کے لوگ ہیں۔ اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو کہ، لیکن وہ میرا خیال ہے کہ شاعری اور افسانہ اور ناول اور تحقیق سے تھوڑا سا ہٹ کے اگر ہم دوسری جو ہمارے اصناف ہیں اس میں دیکھیں گے، جیسے کہ سفر نامہ ہے یا خطوط ہیں، تو اس میں ہمیں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں اور ملیں گی۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ طالب علموں کو اس کے اوپر، میرا بار بار یہ کہنا ہوتا ہے کہ طالب علم ہی نہیں، میں چاہتا ہوں کہ کتاب کو زندہ جو رکھا جائے گا وہ یونیورسٹیوں سے باہر رکھا جائے گا۔ تو کتاب یہ ایسی کتاب ہے جس کی ریچ، مطلب مجھے نہیں لگتا ہوں کہ زبردستی سب کے ہاتھ میں تھمائی جائے، پمفلٹ کی طرح، کہ جیسے ہم مطلب راستے میں کھڑے ہو کے، یعنی ایک احمقانہ بات ہے، لیکن دل میرا چاہتا ہے، چونکہ احمقانہ باتیں ہم سب کرتے رہتے ہیں، تو دل ہمارا چاہتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ پمفلیٹ کی طرح جو ہے وہ یہ کتاب چھپواتے ہیں کہ بھئی دیکھو، جیسا میں نے کہا کہ جو زہریلی ہوا میں سانس لے رہے ہیں، تو وہ زہریلی ہوا، ایک تو وہ زہریلی ہوا ہے ہمارے سامنے، جو ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں شہر کی ایئر کوالٹی بڑی خراب ہو گئی ہے، تو اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں اینٹی پالوٹنٹ کس طرح سے استعمال کریں گے۔ لیکن ایک جو ذہنی جو ہوا ہے، وہ جو زہریلی ہوئی ہے، وہ جو ایٹماسفیئر ہے، اس میں میرا خیال ہے کہ ایگریسونیس کے ساتھ نہیں، بلکہ ہم کو بتانا پڑے گا کہ دیکھیے صاحب، یہ اس زبان کا پالیٹکس آف لینگویج جو ہے، اس کو مطلب اردو کو کبھی آپ لینگویج آف پالیٹکس مت مطلب بنائیے، یعنی پالیٹکس آف لینگویج کو، پالیٹکس آف لینگویج الگ چیز ہے، اور اردو کو آپ لینگویج آف دا پالیٹکس بنائیں، جو کہ بنائی گئی، تو جو غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں ان کی کوئی تھا نہیں ہے، اور وہ دونوں طرف ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایک طرف ہے۔ یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ وہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری زبان ہے، اور ہم اس کو تقریباً اس طرح پڑھ رہے ہیں جیسے کہ مذہبی کوئی ہماری زبان ہوئی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم مسلمانوں کی مذہبی زبان تو عربی ہو سکتی ہے، اور غیر مسلموں کی، خاص طور سے ہندوؤں کی مذہبی زبان تو کیا ہے بھئی، وہ تو ہندی بھی نہیں ہے، وہ تو سنسکرت ہے۔ تو باقی جو کچھ رہتا ہے وہ پھر کون سا لسانی معاشرہ ایسا ہے جس میں ہم دنیا بھر کی باتیں کرتے ہیں، کیونکہ مذہبی زبان میں ہمارے جو عقیدت کا پہلو ہوتا ہے اور جو روایت ہوتی ہے عقیدت کی، وہ اتنی زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے کہ اس میں ہم کھل کے تخلیقی اظہار نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ تو کر سکتے ہیں جن کی کہ وہ مذہبی زبان ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی مادری زبان بھی رہی ہو، لیکن ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہمیں ایک مطلب مذہبی زبان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ہمیں لسانی معاشرہ ڈھونڈنا ہوگا جس میں ہم اپنی بات کہہ سکیں، یعنی تخلیقی آزادی ہو ہمیں اپنی بات کہنے کی۔ تو اس اعتبار سے یہ کتاب جو ہے وہ بڑی، دونوں لوگوں کے لیے جو مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوئی ہیں پچھلے 60-70 سال سے، میرا خیال ہے 1955 کے بعد سے یہ ساری چیزیں پیدا ہوئی ہیں۔ میں بہت سی باتیں آپ سب لوگ جانتے ہیں، اور یو پی کے حوالے سے تو بہت زیادہ، اتر پردیش کے حوالے تو آپ دیکھیے کہ اس وقت جو تھے وہ کچھ پاپولر رائٹر ایسے تھے جنہوں نے اردو کو بچایا ہے، مطلب اردو کے بھی اور ہندی کے بھی، یعنی ابن صفی کا نام تو بہت سامنے کا ہے۔ یہ بالکل یو پی سے اردو ہی ختم ہو گئی ہوتی، ایسی پالیسیز تھی۔ لیکن گلشن نندا، رانو، راج ونش، منوج،
آپ کے گرودت، یہ میں نام آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس طرف اردو میں بھی ہیں، ابن صفی نہیں ہیں، عادل رشید بھی ہیں، خان محبوب طرزی بھی ہیں، رئیس احمد جعفری بھی ہیں. تو یہ جو پاپولر رائٹنگ ہوتی ہے اس کا تعلق سیدھا سیدھا عوام سے ہوتا ہے. ادب عالیہ کا تعلق جو ہے وہ اتنا سیدھا سادہ عوام سے نہیں ہوتا ہے. تو ہمارا کہنے کا مطلب، میرا صرف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کی نوعیت بھی ایسی ہے کہ اس کتاب کو عوام تک پہنچانے کا ہمیں کوئی اور طریقہ ڈھونڈنا چاہیے. اس کا ایک سب سے اچھا پلیٹ فارم تو ظاہر ہے کہ جشن ادب ہے یہاں آج، کیونکہ یہ ہم ایک یونیورسٹی سے باہر بیٹھے ہیں. ہم اس کتاب کے اوپر کوئی سیمینار نہیں کر رہے ہیں ہم اس پہ، ورنہ اگر ہم اس کے اوپر کوئی سیمینار کر رہے ہوتے تو ہمارا ایڈیم آج کچھ اور ہوتا، ہم پھر اور کسی طرح سے بول رہے ہوتے. ہم اس طرح سے نہیں بول رہے، ہم اس طرح سے بات بھی نہیں کر رہے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے رضوان صاحب؟ یہ جو میں نے بات کی کہ یہ ایک اس کتاب کی پاپولر اپیل ہونا چاہیے نا. جی جی جی. ہاں، اور اس کا بھی کچھ ہمیں طریقہ، میں تو چاہتا ہوں کہ یہ مطلب ای بک کی شکل میں اس کا پی ڈی ایف لوگوں تک بھیجا جائے. اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ اس کتاب کی ایک وہ کیا کہتے ہیں اس کو، الیکٹرانک جو کاپی ہوتی ہے، اور وہ زبانی کوئی ریکارڈ ہو. بہت سے آج ایسی ای بکس آ رہی ہیں، ای بکس کا مطلب وہ نہیں پی ڈی ایف نہیں ہو، مطلب زبانی آپ اس کو ہاں، مطلب وہ بھی ای بکس کی ایک شکل ہے. تو اگر یہ آڈیو بکس کی شکل میں ہو سر، اس کی کوشش کرنا چاہیے. اور آڈیو، اور وہ بہت آسانی سے ہو جائے گا سر، ایسی مطلب لوگ موجود ہیں جو کہ کر دیں گے. تب ہم اس کو گھر گھر پہنچانے کی کوشش کریں. اور اس کی ظاہر ہے کہ مطلب اس کی ریکارڈنگ جو ہو پوری کتاب کی، وہ آڈیو کی شکل میں بھی ہو، ہندی میں بھی ہو، اردو میں بھی ہو. اور میں تو کہتا ہوں کہ بعض حصوں کا اس کا ترجمہ انگریزی میں بھی ہونا چاہیے، چونکہ وہ جو انگریزی جاننے والا گروپ ہمارے یہاں ہے، خاص طور سے انڈین انگلش رائٹنگ والا، تو وہ بہت ہی پریجوڈسڈ ہے، اس کو کچھ پتہ ہوتا ہے نہیں. تو اس حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ یہ کتاب بہت اہم ہے. میں کتنی تعریف اس کتاب کی کروں شہزاد صاحب، آپ کی تعریف زیادہ کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی تعریف کرنے لگا. تو رضوان صاحب آپ آگے تھوڑا سا بڑھائیے اس کو. اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ دور تک جانا چاہیے. کچھ حصے انگریزی میں ہوں، ہندی میں ہوں، اور جو نئے میڈیا ہیں خاص طور سے آڈیو اور ویڈیو میں، سوشل میڈیا میں اگر جائے، وہاں ظاہر ہے اگر ریکارڈ ہو جاتی ہے تب پھر مجھے لگتا ہے اردو ہندی کا فرق تقریباً مٹ جاتا ہے. اسی لیے میں نے کہا اس کتاب کی نوعیت یہ ہے، مطلب تمام ہندی کے لوگ اگر آڈیو میں آ جائے تو اس کو سن کے سمجھ سکتے ہیں. جو اردو رسم خط نہیں پڑھ پاتے ہیں ان تک یہ پہنچ سکتی ہے. اور ظاہر ہے پڑھنا ایک خاص تیاری کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن سننا جو ہے وہ آپ کچھ کام کر رہے ہوں، کھانا کھا رہے ہوں تو بھی آپ سن سکتے ہیں. اور ایسی کتابوں کو جانا چاہیے. میں چاہوں گا کہ کچھ لوگ آگے آئیں. اب اس کے بعد میں ایک اور گزارش کروں گا. گزارش کیا، یہ ایک رسم ہوتی ہے جب کوئی گفتگو ہوتی ہے تو عوام ظاہر ہے ان کی بھی رائے ہوتی ہے جو سننے والے ہوتے ہیں. میرے خاص طور سے کئی لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں، ملک اشتر صاحب ہیں، جاوید عالم، رحمان عباس صاحب. اگر کچھ سوال یا تاثرات، ضروری نہیں سوال ہو، کچھ اگر آپ لوگ کہنا چاہیں تو آپ کا بھی استقبال ہے. میں تو صرف چاہوں گا کہ مبارکباد دوں شہزاد صاحب کو جنہوں نے یہ بہت ہی اہم کام کیا ہے. اور میں خالد صاحب کے سجیشن سے خوش ہوا کہ اس کتاب کو بیسیکلی پبلک ڈومین میں لے کے جانا چاہیے، یعنی ایز اے کیمپین لے کے جانا چاہیے. ایک ایسے وقت میں جب لوگوں کا ایجنڈا معاشرے کو بانٹنا ہے، آپ کا ایجنڈا ہونا چاہیے لوگوں کو جوڑنا، محبتوں کو عام کرنا، غلط فہمیوں کو دور کرنا. جو تفریق ہوئی ہے یا تفاوت ہوا ہے اس سے جو غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں ان کو دور کرنا. اور یہ کتاب 200-300 برسوں کی تاریخ میں
تاریخ کا ایک احاطہ کر کے ہم کو بتاتی ہے کہ اردو زبان نے کس طرح دونوں تہذیبوں کو، دونوں مذاہب کو قریب لایا ہے، اور ان کے سوچنے کا اور ایک دوسرے کے مذہب کو دیکھنے کا بالکل خیال ایک ہے. تو یہ محبت کی کتاب ہے، محبت تقسیم کرتی ہے. اس لیے جس طرح سے بھی جو پلیٹ فارم استعمال کریں ان کا استعمال کر کے اس کتاب کو عام کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور خالد صاحب نے بالکل مناسب کہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پر مصنف بھی سوچیں اور ہم لوگ بھی غور کریں گے کیا ممکن ہے. واہ، رحمان عباس صاحب جب بات کر رہے تھے تو مجھے جگر مراد آبادی کا شعر یاد آ رہا تھا. ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ جب ہم اس کتاب کی رسمی طور پر رسم اجرا کریں گے. رنجیت چوہان جی آ گئے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ادھر تشریف لے آئیں. رحمان عباس صاحب آ جائیے. خواتین و حضرات، یہ سیشن یہیں پر ختم ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے اردو کے غیر مسلم شعراء و ادبا جس کے مصنف ہیں جناب پروفیسر شہزاد انجم صاحب، سابق صدر شعبہ اردو جامعہ ملیہ اسلامیہ، ان کی کتاب کا یہ رسم اجرا ہو رہا ہے، اور بہت ہی خوبصورت پل. بہت بہت مبارکباد. یقیناً یہ ایک دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے کتاب اردو کے غیر مسلم شعراء و ادبا. ایک بڑا تاریخی کارنامہ ہے اردو کے غیر مسلم شعراء و ادبا کا. اب تمامی حضرات کا بہت بہت شکریہ، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر جناب کنور رنجیت سنگھ چوہان صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ ہمارے مہمانوں کی خدمت میں میمنٹو پیش فرمائیں. اس کے بعد جناب ڈاکٹر خالد جاوید صاحب کی خدمت میں میمنٹو پیش کرنے کے لیے میں درخواست گزار ہوں، اور اس کے بعد جناب رضوان الحق صاحب کی خدمت میں میمنٹو پیش کریں. بس ایک گروپ فوٹو